کائنات بھی گم ہو گئے، اس دھول عمر بن عبد ود بھی گم ہو گئے، کہتے تلوار چمکنے دی جناب روشنی ڈلدی رہی اور پھر آواز آندی رہی، تلوار کھڑک دی، اتنی دیر بعد دھوڑ بیٹھی، مولا کائنات باہر نکلے، نعرہ تکبیر بلند کرتے اور ذوالفقار لہرانے ہویا۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ علی فاتحانہ انداز جا رہے ہیں، فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، فرمایا علی جڑی آج تو ضرب لائی نا میرے دشمن نو خندق وچ، اے تیری ضرب ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے۔ اور لوگ کہنے بھی تسی صبح ہوئے میلاد شریف ہوئے ختم نبوت ہوئے 40واں ہوئے اشعار 40واں، کوئی بات چو آکے کہے گا کہ اتنے بھی حضور دی عزت دی گل جیسی دسنا چاہتے ہیں، مولا کائنات نے نمازاں بھی پڑھیاں، روزے بھی رکھے، زکاتاں بھی دیتیاں، حج بھی کیتا، سارا کچھ کیتا، لیکن فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، فرمایا جڑی علی نے آج ضرب لائی نا میرے دشمن نو، اے ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے۔ حیدر 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 اساں نہ کسے رشتے دی وجہ نہ حضور نو منیا، نہ کسے تعلق دی وجہ نہ حضور نو منیا، نہ کسے جناب جان پہچان دی وجہ نہ حضور نو منیا، اساں حضور نو منیا انے واہ منیا، بے شک بے شک، اور اساں حضور نال محبت کی تھی انے واہ کرنی بس۔ ساڈے کول کوئی نہیں، اگر رشتہ داری دی گل کرو تے عروہ بن مسعود چاچا ہوئے، ہاں جی، تے مغیرہ بن شعبہ پیچھے تلوار بن کے جناب پا کے کھڑے ہون حضور دے محافظ دے طور تے، تے چاچا مسلمان نہیں ہویا، بھتیجا مسلمان ہو گیا، او حضور دی حفاظت واسطے پیچھے کھڑے، تے چاچا خوشامد دے طور تے این حضور دی مبارک داڑھی وال ہاتھ بار بار کرے، این کر کے این ہاتھ بار بار کرے، یا رسول اللہ جان دیو صلح کر لئیے، معاہدہ لکھ لئیے، این بار بار خوشامد دے طور تے۔ جب دوسری باری ہاتھ آیا نا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کی کیا، آخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ واللہ تصل الیہ، فرمایا چاچے بھاویں تو خوشامد واسطے حضور دی داڑھی نو ہاتھ لا رہا، لیکن سانو اے بھی گوارا نہیں کہ دوبارہ ہاتھ میں بدیا تو کٹے ہوئے واپس آئے گا، سلامت واپس نہیں آئے گا۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک من سب نبیا عبداللہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سجدہ سب کا وہ کہنے کی لوڑ ہی نہیں، وہ کوٹا دیکھا نہیں، ہاں مختصر سی بات ہے بھائی، جب عدالتیں بانج ہو جائیں گی تو عمر لا تو موجود ہے، بے شک، قرآن کا لا موجود ہے، ملعونین اینما ثقفوا، بس واخذوا وقتلوا تقتیلا، قرآن کا لا موجود ہے۔ یہ تو ہن کہنے کی لوڑ ہی نہیں، یہ تو ہن انہاں دے واسطے مسئلہ، میں کہا ان گل نہیں بننی، یا حضور دے وفادار بن جاؤ یا اپنی حفاظت واسطے بھی باہروں عیسائی منگاؤ۔ ہاں تسی حضور دے وفادار بن جاؤ تے تہاڈی حفاظت کی ضمانت اسی دینے ہاں، لیکن اگر کوئی حضور دے بارے گل کرے گا وہ بچے گا نہیں۔ بے شک، یہ گل طے ہوئے، یہ گل طے ہوئے، یہ نہیں بچ سکتا، وہ جتنے 7 پردے نہیں 70,000 پردے بھی چھپ جائے، کدھر چلا جائے، حضور دے بارے گل کرے گا وہ بچے گا نہیں، بے شک، وہ بچے گا نہیں۔ ایک اسی کہنے ہیں نا کہ یورپ کی سرزمین اگر تسی گستاخاں نو پاڑ کے رکھیا گیا تے کوئی گل نہیں، کسے دن اے غازی علم الدین دے منن والے دے پیروں تھلے روندی جائے گی، کوئی گل نہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، حضور نال پیار کرنا ہے جی، اور کس طرح کرنا، کس طرح کرنا بھائی، کس طرح کرنا، کس طرح کرنا بھائی، حضور نال پیار کرنا، انے واہ کرنا، اور کسے لالچ تو بغیر کرنا۔ بے شک، اعلیٰ حضرت کی فرمانے جنت نہ دے نہ دے، جنت کی گل رہ جائے گی نا، اگر فرمایا اے امام دا کلام سنا رہے ہیں اس واسطے کوئی ہلکے بندے کی گل نہیں کر رہا، فرمایا جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو حاجت برگ و بر کی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ جب تسی دے مل گیا تو پھر اسی جنت بوٹے
جناب ٹہنیاں تھوڑی ویکھن جانا، جب تسی جنت جاؤ گے تو پیچھے سے بھی چلے جانا۔ اس گل کے آگے کس کو حاجت پر گوبر کی ہے؟ شربت نہ دے تو بات کرے لطف سے، شربت نہ دے تو بات کرے لطف سے، اس شہد کے آگے کس کو حاجت شکر کی ہے؟ حضور دینا محبت بس، اور انلے واہ محبت، اور دائیں بائیں نہیں سننی ہے۔ کان بابا جی فرمایا اللہ نے کان نہیں بنائے، ایک دل بھی نہیں بنائے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، وہ جڑا قاری سی نا اس دے بارے مشہور سی، اور جڑا جناب جن دے واسطے آیت اتری او دے بارے مشہور سی کہ وہ بڑا عقل مند ہے، وہ قبیلہ پارتو سی، وہ جناب پاری سی، وہ بڑا مشہور سی کہ وہ بڑا عقل مند ہے، اس دے سینے دو دل نے ہو جڑی گل کرو یاد رہ جاندی۔ لیکن حضور دے مقابلے چ بدر چ آ گیا، جدو بدر چ آیا نا تے جدوں نے گڑ پڑدا ویکھیا کی جناب انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں، پھر بیلف من الملائکۃ مسبمین، نشان لگے ہوئے فرشتے 1000 2000 3000 4000 5000، پھر آپ نے فرمایا انی معکم، میرے حبیب نو آکھو میں بھی تواڈے نال ہاں۔ جدوں نے گڑ پڑدیاں ویکھیا نا تے وہ واپس نسیا، تے جناب واپس نسیا نا تے اون دے بارے مشہور سی بڑا سمجھدار ہے، بڑا ذہین ہے، اینو ہر گل یاد ہے، تے ایک جُتی نے پیر وچ پائی ہوے تے ایک ہاتھ وچ پائی ہوے، تے نسن لگیا لوگاں نوں کہہ رہے ہوے کہ دسو میری جُتی کتے وچ دوئی، تے لوگاں نے کہا تیرے ہاتھ وچ ہے۔ انہوں نے ایتھے لکھیا محدثین نے، انہوں نے کہا جڑا حضور دے مقابلے چاہے نا او جتنا مرضی عقل مند ہوے، رب اون دے کولوں عقل ہوندی چھن لیندا، بے شک اون دی عقل اون دے کولوں چھن لیندا۔ اس واسطے اللہ نے سینے دو دل نہیں بنائے، دل ایک بنایا، اپنے حبیب دی محبت واسطے بنایا، بے شک اپنے حبیب دی محبت واسطے بنایا۔ جے اس سے سما جائے تو پھر تو کیا بات ہے، جے نہیں آئے تو پھر وہ جگہ خوب کو خر کی ہے۔ پھر ساڑھے امام دے مطابق پھر بڑا لمبا موضوع ہو جانا، میں اس واسطے اعلیٰ حضرت کو بار بار مڑ کے گل کردا کہ اس واسطے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے کہ جناب یہ ہے وہ ہے، میں کہ نہ کرو نہ چھیڑو یہ گلاں، یہ گلاں نہیں پٹن والیاں، جڑیاں کرن والیاں وہ گلاں کریے۔ اور ساڑھے کو ایک مسئلہ پوچھنا آ گیا، کہنے لگا جناب ایسے کریں تو ایسے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ایٹم بم ہاتھ میں ہو تو غزہ فتح ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی دوسری بات نہیں آتی، ہم تو یہ والی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باقی مسائل آپ کے آپ لڑتے رہے جھگڑتے رہے، نتیجہ کیا نکلے گا یہ حضور کے سامنے بات ہوگی۔ بابا جی کہندے سن یہ حضور کے سامنے گل ہوئے گی کہ جناب آج تانوں، بابا جی کہندے سن آج تانوں اسی کہنے ہاں کہ آ جاؤ حضور دے دین نال، آ جاؤ اتنے واپس، آ جناب آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، لیکن کنڈ کر کے ادھر جاندے ہو تو پھر یاد رکھنا حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے، آج منکر ان سے التجا نہ کریں، کیونکہ ساڈا دار و مدار ہر گل دا اے دنیا نا ساڑی جڑی کھیڑ ہے نا وہ مرن تو بعد شروع ہونے، ایتھے تے امتحان ہے، بالکل امتحان ہے۔ کوئی آکے کیا تو منو سلوا آ جانا، اے تو جناب فلاں آ جانا فلاں آ جانا، بالکل امتحان دینا پائے گا۔ کپڑے بھی پڑوانے پہن کے جان، ساڑھے نال تے دین دے نا تے اجے کچھ بھی نہیں ہویا، ساڑیاں جتیاں تے اجے خون نال نہیں بھریاں، ہے جی اجے تو کچھ بھی نہیں ہویا۔ امام الانبیاء دے داندان مبارک غزوہ احد دین دی خاطر شہید ہوئے نا، اجے تو ساڑھے نال کچھ بھی نہیں ہویا، تے پھر تیرے آپ ذرا کوئی گل ہوئے او کی بن جائے گا، او جی کی ہو جائے گا، میں کہ کچھ نہیں ہوندا، کچھ بھی نہیں ہوندا۔ آج تک ہویا کی ہے جی، سر حسین شام میں پہنچا بوقت سحر، سر حسین شام میں گیا بوقت سحر، سر حسین شام میں گیا بوقت سحر، شور اٹھا کے نیزے پہ آفتاب آیا۔ یہ ضروری ہے، کسی نے جناب گل کرنی دین دی تو پہلے سر اگے دینا پائے گا، باقی گلاں بعد وچ ہون گیا۔ اور حضور دی عزت ہوتے پیرا، ختم نبوت ہوتے پیرا سر ڈھا کے نہیں ہوئے گا، سر چاہ کے ہوئے گا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ نعرہ ویسے زبانی بھی لگ سکتا سی، یہ ہاتھ چاہ کے نعرہ کیوں ہے؟ ہاتھ چاہ کے نعرہ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا، میں پھر نعت والا جمع، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا، قرض لیتی ہے گناہ
پرہیزگاری واہ واہ. آدھا فرمائے یا رسول اللہ تہاڈی شفاعت دی کیا ہی مزہ, کیا ہی بات ہے یا رسول اللہ, اس واسطے کہ قیامت والا دن ہونا تے یا رسول اللہ ساڈے ورگے گناہگاراں نے تانوں گھیرے ہونا تے حضرت داتا علی اجمیری, حضرت خواجہ اجمیری, حضرت مجدد الفسانی, حضرت پیر مہر شاہ, حضرت اعلی حضرت بریلوی, اعلی حضرت جناب شرف پوری, حضرت جناب مجدد الفسانی, یہ سارے بزرگ موجود ہونے ایتھے تے اے لینے چھوڑنے این دیکھنے ہونے کہ حضور کو جان دا طریقہ کی ہے تے پھر اے سارے گناہگاروں کو آن گے آگے کہیں گے ایک گناہ ادھار دو, حضور کو جان دا یہی رستہ. جب حضور کے سامنے پاکان امت پہنچن گے تو حضور پوچھن گے تسی کدھر علی اجمیری, تسی کدھر جناب, تسی کدھر, تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ تہاڈے کو پہنچن دا طریقہ ہی ایک سی کہ کون گناہ ہونے چاہیے, کون گناہ ہونے چاہیے. اور پھر منظر کی بنے گا جنہوں تا ویسے جنت مل جائے گی نا وہ تا جنت ال جانے ہوں گے, لیکن جنہوں شفاعت حضور دی ملے گی انہوں دے متھے خاص قسم دا نور ہوئے گا, خصوصی سٹیمپ ہوئے گی نا. سبحان اللہ, زندہ باد. ایک منٹ بھائی, نعرہ وہ نہیں لانا, میں لوانا نعرہ این نہیں. او اسی دس رہے ہیں کہ ہاتھ کیوں چاہنے ہیں, اس واسطے کہ ایتھے آج شاہوراں دا چیلم بھی ہے, شاہوراں دے کافی جاننے والے دوست احباب موجود ہوں گے, وہ بڑے شاہ جی ہاتھ اتے بلند کر کے کہہ رہے ہوں گے کہ اسی بھی موجود ہیں, دور پہنچ نہیں سکتے, سٹیج تے دوروں کر رہے ہوں گے. تے ساڈے بابا جی سان دس گئے قیامت والا دن ہونا جدو سارے گناہگاراں نے حضور نو گھیرے ہونا تے اسی بھی ہاتھ چک کے کہہ دیں گے یا رسول اللہ اسی بھی موجود ہے. تے جدو این ہاتھ چکاں گے تا تعلق والا ہی ہاتھ چکدا نا ان کر کے تے جواباً مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا. اتنی کی دیر اور کی ہونا. اور ویسے حضور نو چھڑ کے ویسے ایک گل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب واسطے قیامت دا منظر رکھا, فقط اتنا سبب ہے انعکاس بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ایدہ مقصد یہ ہے کہ جڑے امام الانبیاء تو بعد دنیا جائیں وہ تو جانتے ہیں حضور دی شانہ کیاں, جڑے پہلے آئیں انہوں نے اتنے ہی انہوں نے انبیاء نے دسیا بھئی امام الانبیاء آن گے, خاتم الانبیاء آن گے, انہوں نے اے شانہ آن گیا, اے شانہ, وہ کہندے چلو آن گے تو بیٹھیں گے کیوں جی شانہ. حضور چلے کس طرح, حضور دنیا تے تشریف کس طرح لے آئے, حضور نے چاند کے میں 2 ٹکڑے کیتے, امام الانبیاء بدر اچ کے میں گیا, احد اچ کے میں گیا, خندق اچ گیا, حضور نے پاک بڑھیا مائی کی گل کے میں سنی, حضور کس طرح جناب امام الانبیاء نے پوری دنیا تے جناب حضور نے دین دا بول بالا کیتا, اے سارے سنتے رہے لیکن پتہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن صرف رکھے ہی اس واسطے کہ جناب آدم تھی تا عیسیٰ مسیح, اتھے نفسی بولے سی ہر ایک نبی, اتھے آسی ہکا نبی صاحب جمال, دل لگیا بے پرواہ نال, اتھے دم مارن دی نہیں مجال, صلی اللہ علیہ ذوالجلال. اور میرے علی شاہ صاحب کی فرمایا, میرے علی تو کون بچارا, نپٹ لاشا تے او گنہارا, سر تے چاکے تو عیباں دا بھارا, لامی پرید تو شاہاں نال, دل لگیا بے پرواہ نال, اتھے دم مارن دی نہیں مجال, صلی اللہ علیہ ذوالجلال. میرے علی تو کیوں پھرے اداسی, آج کل سونا آگ اللہ سی, حسن خوشیاں تے غم جاسی, میں مرسا لمیاں کر کر باہاں نال, دل لگیا بے پرواہ نال, اتھے دم مارن دی نہیں مجال, صلی اللہ علیہ ذوالجلال. اعلیٰ حضرت بھی پھرے گیا, کلیم و نجی مسیح و سبی سبھی سے کہیں بھی بنی, یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اتنے سارے نے جانا پیر صاحب دس رہا سن, پھر حضور نے کام مانا اتھے, جڑا کوئی گل کرے انہوں نے کہا یار میں نے دس قبر اچ کام آئیں گا, کل حشر اچ میزان تے آب کوثر تے حوض کوثر تے کدھرے کام آئیں گا. انہوں نے کہا کدھرے نہیں آ سکتا, انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جا, میں اس حضور نہ اپنے نبی نہ اپنے آقا نہ وفا نہ کرنا جنہوں نے ہر جگہ کام آنا, جنہوں نے ہر جگہ کام آنا. اور ہونا کی ہے, اولین و آخرین موجود ہونے, منظر ہی بڑا عجیب ہونا ہے جی, اور بڑا عجیب منظر ہونا. تو پھر ہونا کی ہے, تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا, بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا, یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا, پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں, یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی, کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی, کہ سیاہ امت کی کر دے رہائی, بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں. حضور نے جانا حشر والے دن بھی حضور نے سجدہ کرنا تے گل بڑھنی, تے آج وفا کریے حضور نال. اور میلاد شریف دا مہینہ میں نے کوئی تسی کھلے کھلے نظر نہیں آ رہا, میلاد شریف دا مہینہ تے سینہ کھول کے میلاد منانا, پتہ لگے یار میں نے دسو کہ عیسائی 5 دسمبر آن تے وہ پوری دنیا تے سیرا لا دیں, این کر دیں, کیوں ہے جی انہاں دے عقیدے دے مطابق وہ کر دیں, عیسیٰ علیہ السلام دی خوشی منا رہے ہیں, تے امام الانبیاء تشریف لے آ رہے ہیں.
کیا بات حضور دا کلمہ پڑھن والا اور سینہ گھٹ گھٹ کے میلاد مناوے ہے جی یہ تو نہیں ہو سکتا نا صحابہ ورگا میلاد تو اسی منا نہیں سکتے انہاں تے این کر کے تلواراں چکیاں این کر کے گھوڑے تے بیٹھے عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار تے جا کے کیسر و کسرا دے بوئے کھڑکائے میلاد تو ویسے حقیقی میلاد تو ہوئی ہے صحابہ والا جس میں اسی دا بس کمزور لوگ ہیں نا تے تھوڑے تھلے درجے تے میلاد تو ہوئی ہے کہ آج سارے مسلمان یمن دے شام دے مصر دے عراق دے اردن دے سارے سعودیہ دے سارے مسلمان ہوندے اور ساڑھے سپاہ سالار اگے ہوندے تے جناب اسرائیل دے بوئے ہوتے اسی کھڑے ہوندے پھر اس بوئے ہوتے کھڑے ہو کے بیت المقدس کے دروازے ہوتے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوندے آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرہ والضحا مرحبا مرحبا چہرہ والضحا مرحبا مرحبا تسی نہیں بولتے بھائی کی گل ہے چہرہ والضحا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا لیکن افسوس کیسی رنگیلیاں دے زمانے بچا افسوس کیسی ہونا دے زمانے بچا اور کیسا منظر ہونا کہ حضرت طارق بن زیاد نے جدو کشتیاں جنائیں نا اندلس کے کنارے او جناب جدو انہوں نے دیکھا انہوں نے کیا طارق اے بھی کدی دنیا چھویا کہ اسباب بھی کوئی جلا دے ایک ہی میں ہو سکتا انہوں نے کیا ان گل نہیں میں راتی ستا میں خواب دیکھا امام الانبیاء نے خود تلوار پکڑی اور جناب دریا دے اتو سمندر دے اتو تشریف لے کے جا رہے ہیں پیچھے ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں عثمان بھی ہیں عشرہ مبشرہ بھی نالن میں سمجھ گیا کہ فتح ساڑھی ہونی اس واسطے کشتیاں جلا رہا کہ تسی پچھلا خیال کٹ دے ہو میں تو کٹی بیٹھا اس واسطے او کیسا منظر ہونا او کیسا میلاد ہونا او کیسا میلاد ہونا لیکن کوئی بات نہیں اقبال کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا اور انشاءاللہ وہ شعر ہوشیار ہوگا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اے تا میرا رب جاندہ نا اور پیر میرے شاہ صاحب نے خاطر نہیں لکھا انہوں نے کہا حضور اور جناب آپ جڑا مرید سے انٹیلیجنس انہوں نے کہا انگریزاں نے فیصلہ کر لیا کہ میرے نشان ہو یا شہید کر دینا یا گوڑ لے تو در بدر کر دینا کہ آپ نے این کر کے نظر چکی نا کہ آپ نے فرمایا لوہے محفوظ کے تو کچھ اور لکھا ہے کیا بات زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور پھر آپ نے لاڈلے مرید صاحب نے کہا حضور لوہے محفوظ سے کی لکھیا پر میں لوہے محفوظ سے لکھیا انہاں بدیانتاں تو ٹر جانا انہاں کافراں تو ٹر جانا انہاں پلیتاں تو ٹر جانا میرے علی شاہ اتنے ہی رہنا گورڑے کی زمین کتنی مسجود ہے خطہ جود ہے جی بس اتنی کی بات ہے اسی بزرگاں کی کشتیاں کرانے والے قائل کشتیاں کرانے دے قائل نہیں ہاں لیکن اسا جسموں بھی منیا بزرگوں حضور دی وجہ نال منیا ہاں اس واسطے کوئی دائیں بائیں نہ پھرے کوئی دائیں بائیں نہ جائے حضور دے در تے آ جاؤ انہاں گلاں کوئی نہیں رکھیا انہاں گلاں جناب پہلے بھی آئے تے بعد وچ بھی آن گے انہاں گلاں اج تک نتیجہ کوئی نہیں نکلیا نتیجہ تے اس گل دا نکلیا کس گل دا بھائی کس گل دا نتیجہ نکلیا دسو تانوں اتنی بابا جی تقریراں سنا کے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آئے نتیجہ کا نکلیا کہ جناب حضرت سعد بن ربی 70 زخم لگے ہون اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابی نو بھیجن کہن جا کے سعد بن ربی نو تلاش کرو اور صحابی پہنچن تے حضرت سعد بن ربی آخری ساواں لے رہے ہوں بالکل آخری ساواں لے رہے ہوں جو بھٹی چوا دھواں باہر آندا کہ انہوں نے کیا حضور فرماندے کیف آتا جدو کا دسو جڑا میں تانوں دین پہنچایا او تسی کیسا پایا انہوں نے کیا حضور دی بارگاہ جا کے عرض کر دینا تساں حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا انہوں نے کہا ایک میرا بھی پیغام ہے حضور دے غلاماں تک جا کے دس دینا انہوں نے کیا او کیے انہوں نے کیا جا کے حضور دے غلاماں نو کہہ دینا کوئی ایک اکھ بھی جھپک دی ہوئی تے کوئی حضور تک پہنچ گیا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس دا اے عذر بھی قبول نہیں کرے گا تو تا زندہ سے میرے حبیب تک کوئی پہنچا کس طرح لیکن اتنی دیر میں کوچا میں مہکتی ہے یہاں وہ قمیص اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کنانے عرب یعنی واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے یعنی امام الانبیاء خود تشریف لے آئے اور حضرت سعد بن ربی نے جب دیکھا نا کہ حضور تشریف لے آئے کہ اپنا زخمی جسم گھسیٹ کے حضور کے مبارک نالین تے اپنے گال رکھ کے کیا منم و ہمی تمنا کہ بوقتے جا سفردم بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی یا رسول اللہ کوئی آرزو سی کہ دنیا تو میں جا رہا ہوں تسی مینوں دیکھ رہے ہو تو میں تو انہوں دیکھ رہا ہوں
जन्नती जन्नती وہ تھک گئے انہیں کو نعرہ نہیں لواندے بیچارے تھکے بیٹھے کوئی گل نہیں آدھے شاید کہتا ہے دیہاد آدھ عشق احمد بندگان چیدہ ہے خدرا اے نہیں گل اے راتی جناب او گل یاد رکھنا ایک دن اسی سفر تو آ رہا سا اکاڑے دے قریب سا وہ ساڑھے پیر عبدالخالق ستاری صاحب نبر اللہ مرکدہ اللہ تعالیٰ انہوں دی درجات مزید بلند فرمائے انہوں نے کہا استاد جی بڑے تھک گیا ہو گئے یہ ہو جائے گا جناب کمر بڑی درد ہوئے گی تو بابا جی فرمایا یار رات تو انہوں دی بھی گزر گئی جڑے بسترے سن رات ساڑھی بھی گزر گئی حضور دے نا تے لیکن جڑی راتاں انہوں دیاں گزریاں وہ ساڑیاں ساری زندگی دا بھی مول نہیں پہندا اس واسطے تسی پریشان نہ ہو کہ رات بڑی ساری ہو گئی وہ بڑیاں راتاں ہونیاں جدو تسا بسترے تے سوتے آرام نال بھی کرنا مول اسے دا پہنا جڑے حضور دے نا تے لگ جانی بس ورنہ پیر صاحب فرما رہے سن داشیاں بھی ہزار آئیاں تے جناب دائیاں بھی ہزار آئیاں قیامت تک نہ لینا والا بھی کوئی نہیں ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا یا رسول اللہ قیامت تک جدو بھی بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں کسے نوں نہیں پیش کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا آؤ بس او جنہ پگڑیاں میں گل کی جاواں جنہ پگڑیاں موقع تے بچائیاں جنہ جبے بچائے جنہ دستاراں بچائیاں جنہ خانقاواں بچائیاں انہاں دی خانقاواں دا نام لینے والا بھی کوئی نہیں تے جڑی پگڑی حضور دے نام تے کھلی بلکہ گھسیٹی گئی پھر اتنا بھی آکھیا کہ مینوں کوئی حضور دے نام تے گاڑی تے رستہ پا کے گھسیٹے ایتھوں لے جائے جناب کراچی تو خیبر لے جائے مینوں پوچھے ہن دس مولی خادم تے میرا ماس کدھر جاوے میری ہڈیاں بھی گل جان میرا سر دی ہڈی یا کمر دی ہڈی باقی رہ جاوے ریڑھ دی ہڈی تے میں پھر آکھاں حضور دے نام تے تھوڑا ہور اگے لے چلو تھوڑا ہور اگے لے چلو تھوڑا ہور اگے لے چلو پگڑی کھلی جناب گرفتاری دے دوران وہ گل وچ آ گئی بلکہ روڈ تے آ گئی کسے پگڑی دا نام نہیں لیکن آج بھی بچے کہندے پھردے ہیں آج بھی میرے بابا جی دی کیا کہندے آج بھی بابا جی دی پگڑی دی بھی کیا بات قبول ہوئی شے ہوئی جڑی حضور دے نام تو بنا قیامت تک قبول ہوئی شے ہونی ورنہ یار اتنے بڑی بڑے آئے دنیا دار شراب سارا کچھ اور سارا کچھ آج تک نہ لینے والا بھی کوئی نہیں آج تک نہ لینا بھی کوئی نہیں کوئی نہ لینا نہیں پتہ نہیں کتنے کتنے جناب لوگ مالدار ہونے سارا کچھ ہونے لیکن عقیل انصاری دی تو 1 کلو کھجور بھی آج تک یاد کی جس چیز نو حضور نال نسبت ہو گئی بڑے بڑے ساری چیزاں آئی ہوئی لیکن ایک ہی گل ہے جو کچھ ہے وہ حضور دے نال جوڑ دو قیامت تک ابد الآباد تک وہ جناب نام رہے گا اگر ایج نہیں تو پھر دنیا تے کسی دی پوری نہیں بھئی اتنے شداد و حامان قارون و فرعون سارے پریشان گئے بوئے گل نالائے دل دودھ چراغ محفل بوئے گل نالائے دل دودھ چراغ محفل جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا اے دنیا اتنے کسی دی پوری نہیں پائی اگر اس چیز نو جناب قیامت تک بلکہ تو اپنی نسلیں تک بھی آباد رکھنا چاہتے ہو تو اس شہر نو چک کے حضور دی بارگاہ پیش کر دو حضور دی بارگاہ پیش کر دو او حضرت ربائی بن ابی محبت او کی لے کے آئے سن اور طرح ہی لے کے آئے سن حضور دے واسطے کہ انہاں طرح دا بھی قیامت تک ذکر ہے عجیب بات ہے انہاں طرح دا بھی قیامت تک ذکر ہے اتنی بات ہے حضور دی بارگاہ آ جاؤ حضور دی بارگاہ جا جاؤ حضرت یعفور حضور دی بارگاہ جائے یہ بھی کدی ہو سکتا لیکن دیکھو آج بھی اسی سٹیجاں تے بھی انہاں دا نام لے رہے ہیں وہ گدھا ہو کے جی وہ کھوتا ہو کے جاندا کہ حضور خاتم النبیین ہیں ایتھے دو ٹنگاں والے نوں مسئلہ بنیا ہویا او جناب عربی او جناب گو لے کے آیا تسی سگو کہندے ہو گو کہندے ہو او گو لے کے آیا انہوں نے کہا حضور تسی کہندے ہو میں اللہ دا رسول ہاں جے ایک گو گواہی دے حضور نے پوچھا 10 گو یاد اپو من تعبدو انہیں اللہ دی ہم تو سنا بیان کی تھی انہیں کہ اللہ جس دا جناب عرش کرسی ہے جناب اللہ جس دا جنت جناب شان دا مظہر ہے جہنم غضب دا مظہر ہے اور ساری جگہ انہیں توحید بیان کی تھی فرمایا یاد ربو من انا فرمایا اے دا ہو گئی توحید اے 10 میں کونا انہیں کہ انت رسول رب العالمین خاتم النبیین نسبت ہو جائے گی جڑی چیز حضور دی بارگاہ پہنچ جائے گی اس کا ہی ذکر رہے گا قیامت تک ورنہ اور کسی شاید ذکر نہیں رہا آپ بس پھر اور سلسلہ ایسے طرح جانا
जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर होंगे, लेकिन सिद्दीक अकबर बनन वास्ते हुजूर दी बारगाह च आना पेगा। उमर होंगे, इब्ने खत्ताब होंगे, लेकिन जनाब हुजूर दी बारगाह विच आना पेगा फारूक आजम बनन वास्ते। उस्मान होंगे, लेकिन हुजूर दी बारगाह विच गनी बनन वास्ते आना पेगा। हैं जी, अली होंगे, लेकिन मुर्तजा हैदर करार बनन वास्ते हुजूर दी बारगाह च आना पेगा। और बिलाल होंगे। एक गल बड़ी मैनू बड़ी लुत्फ देंदी کہ اقبال کہنا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو تمام ہے۔ اقبال کہنا پوری دنیا ہوتے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، نہ لینا کوئی نہیں، اے پیرا اس دیوار کو پرا نہ لینا کوئی نہیں سکندر دا۔ اقبال کہنا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو تمام ہے۔ اقبال کہنا پوری دنیا ہوتے نہ لینا سکندر دا کوئی نہیں، دنیا تے بلال ہو رہی ہے کس دی وجہ؟ حضور دی محبت دی وجہ، اور کوئی وجہ نہیں۔ امام الانبیاء اور پھر گل ادھر چلی جائے گی کاہن و پپ تامین حق بحقدار کہندے ایتھے ہو گئے۔ اے منظر تو نہیں سمجھ آ سکتا، ایتھے تو بڑا چودھری کون ہے جی؟ وہ بہت بڑا چودھری ہوگئے، دسو ہاں جی کوئی نہیں اسی بات سچی گل ہے، اسی منے اس نوں جڑا حضور دا غلام ہوے ایویں تے اقبال نہیں کرتے کہندا رہ گیا، انہیں کہا شاہ جی لوکی گلاں ہی کرتے رہ گئے، اسی ترخانہ دا منڈا بازی لے گئے۔ اساں تے اس گل نوں نبڑانا او تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحبان تے لوگ این کر کے حضرت غازی المدین شہید چہرے تو کپڑا ہٹان، میں نہیں چہرہ جماعت علی شاہ چہرہ نہیں دیکھے گا، چہرہ تو میرے امام الانبیاء نے چومیا، پیرا دی گن کھولو پیرا دی، میں جماعت علی شاہ پیرا نے چومے گا۔ اے بس اتنی بات ہے، ترخانہ دا منڈا ہوئے تے سید پیر چوم رہے ہوئے گل وچ ہو رہے بس حضور نال وفائے اور حضور نال وفائی کرنی تے گل ایتھے ہی آ کے بڑھنی، اور حضور نال محبت کرنی تے کیویں کرنی بھائی؟ سو گئے ہو؟ حضور نال محبت کرنی کیویں کرنی؟ تو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ حضور نال محبت کرنی اور اننے واہ کرنی۔ ایک میں گل کی جاواں، ایک ہے شرک فی توحید، اے علماء بیٹھے وہ ہے اللہ دے برابر کسے نو، اللہ دے مقابلے کسے نو کسی بھی لحاظ نال اللہ دے شریک ٹھہرانا، ایک شرک فی توحید ہے، ایک شرک فی نبوت بھی ہے۔ بھئی جب حضور دی گل آ گئی پھر دائیں بائیں دی گل کر، میرے حضرت صاحب میرے پرانے نا بس جب حضور دی گل آ گئی پھر ایک کوئی گل کرنی، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بس جب حضور دی گل آ جائے پھر کسی دی گل نہیں سننی۔ اے امت کی تباہی دا مقصد ہی ہویا کہ جب حضور دی گل آئی وہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا نا امام الانبیاء بس اتنی بات ہے۔ میں آج جمعے بھی یہ گل کی تھی، میں کہا یہ گل سانوں سمجھ ہی بات چوائی، لوگوں نے کیا ایک بندہ آ گیا جمعے کے دوران ہی کیمرے لگے ہوئے سن، تو انہوں نے کہا حضور دسو تصویر حلال ہے یا حرام؟ آپ نے فرمایا حرام ہے۔ بابا جی کہنے لگے حرام ہے، تو انہوں نے کہا حضور تسی بھی کھچوا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اور بھی بڑے گناہ کرتا ہوں، نال یہ بھی کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور آپ کی کلپ لوگ بہت سنتے ہیں، ویڈیو بہت سنتے ہیں، تو یہ تو وقت کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا حرام ہے، مولوی خاتم چھکائے یا کوئی اور چھکائے، امام الانبیاء دا فرمان سچ ہے، میں گناہگار ہوں، میں گناہگار پڑھ کے چھپا رہا۔ اے ہے حضور نال محبت۔ جب حضور دی گل آ جائے بس پھر اکھاں بند کر لینیاں نے، یہ گل بڑی ڈاڈی جدو جناب نہیں وقت کی ضرورت ہے، وقت نہ کوئی ضرورت نہیں، اسی گناہگار اور بھی بڑے کرتے ہیں، ان بھی شباب مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ، اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، دنیا میں مدعی تم، عقبہ میں مدعا تم، مجھ سے مریض عشق کا درد تم، دوا تم۔ سبحان اللہ، عشق محبت، عشق محبت حضرت حضور دی گل ہو جائے اکھاں بند کر لیں گے، بالکل اکھاں
کر لینی کسی کی کوئی گل نہیں کرنی. انہوں نے کہا امام الانبیاء کا فرمان آ گیا میں گناہگار ہاں. اس واسطے تو بابا جی فرماتے سن گناہگار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے معافی نہیں. اس واسطے اسی حضور دے گناہگار کو ایک آ گیا بندہ میں پھر گل ادھر ہی ٹر پہ ایک آ گیا بندہ انہیں کہا حضور وہ تھوڑے کار کو نہیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اسی متقیاں دی جماعت نہیں بنائی حضور دے غلاماں دی بنائی. انہیں پھر گل شروع کر دی. آپ نے فرمایا اے بابا اے گل نہ کر. انہیں پھر اگے گل بڑھائی. آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا شفاعتی لاہل الکبائر. ہوں تو یا تو حضور دی شفاعت تو بڑا کوئی گناہ لے کے یا حضور دی شفاعت بڑی قیامت تک کوئی گناہ بچنا ہی نہیں. حضور نے سانو بخشوا کے جنت جائے گا.